وَقُلْنَا يَا آدَمُ، ہم نے کہا اے آدم، اسکن انت وزوجک الجنہ، رہیے آپ اور آپ کی بیوی جنت میں، زی آوازن محبوبہ درا سرا. جیسے ہندوستانیوں کی عادت ہے، کہیں بھی جا رہے بیوی ساتھ ہوگی، کہیں بھی جا رہا یا مسئلہ پوچھنے آتے تو بھی بیگم صاحبہ کو گاڑی میں بٹھا لیتے ہیں. تو جب ہم جواب دے دیتے کہتے میں پوچھ کے آیا تھا، یا خدایا. تو وہ ہمارے ایک ساتھی ہے، ہوٹل چلاتے ہیں، تو اس نے کہا کہ ایک آدمی آیا، شیرمال ہے، شیرمال روٹی ہوتی ہے. تو کہا، میں نے کہا شیرمال نہیں ہے، تافتان ہے. تو اس نے کہا میں پوچھ کے آتا بیوی سے. تو اس نے کہا یار بات سنو، تو شرم نہیں آتی، تم خاوند ہو کہ تو شیرمال کی جگہ تافتان میں نہیں لے سکتے؟ کہ اللہ کے پاس دے دو، جو ہونا ہے ہو دے دو، آج دے دو. یعنی اب بھی پتہ ہے کہ کچھ نہ کچھ ہوگا، دے دے جو ہو سو. ارمان دے دو میرا چاقو سنگ دے وی مولائی تا ہو آہا ہو گنی تا وی دا آگا چاقو دے خزو تا کلمہ نشی ویلے. وَقُلْنَا يَا آدَمُ، ہم نے کہا اے آدم، اسکن انت وزوجک الجنہ، رہیے آپ اور آپ کی بیوی جنت میں. بیوی آ گئی بھئی، شادی ہو گئی، سب کچھ ہوا. علم جب مکمل ہو جاتا ہے اللہ گھر آباد کر لیتا ہے. وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا، کھاؤ تم دونوں اس میں سے کھل کر، سب کچھ کھاؤ. گھر میں جو کچھ ہے، جنت آپ کا گھر ہے. حیث شئتما، جہاں تم دونوں چاہو. وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، لیکن نزدیک نہ جانا اس ایک درخت کے. فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، پس ہو جاؤ گے نامناسب کام کرنے والوں میں سے. کیسی بہترین کتاب ہے. فرمایا کہ آدم کے ساتھ بیوی دونوں کو جنت بھیجا، اور ارشاد فرمایا کہ جنت کی نعمتیں استعمال کرو. چونکہ آزمائش کی گھڑی تھی، صرف ایک درخت کے بارے میں فرمایا کہ کھانا تو چھوڑو، قریب بھی نہ جاؤ. پہلی بات یہ کہ یہ جنت کون سی ہے؟ جمہور اہل سنت کے نزدیک یہ موعود جنت ہے. خدا تعالیٰ کے لیے اوپر نیچے، قبل الموت بعد الموت سب برابر ہے، اس کی قدرتوں کے سامنے کوئی رکاوٹ نہیں. معتزلہ اور مودودی یہ کہتے ہیں کہ یہ جنت دنیا میں زمین پر کہیں تھی، بعد میں ختم کر دی گئی، بلا دلیل و بلا برہان، عقلی ڈکوسلا، عقلی ڈکوسلا. اور پھر دیکھو بات سنو، آدم علیہ السلام کو جنت اس لیے بھیجا کہ ابنائے آدم کو جنت کی ترغیب دی جائے. تو اگر جنت ہی دوسری ہے تو ہمیں ترغیب کس بات کی؟ وہ جنت تو ختم ہو چکی ہے. ترغیب الی یوم القیامہ ابنائے آدم کو جنت کی تب معتبر ہوگی کہ جنت وہی ہو جس میں حضرت آدم گئے. حدیث میں ہے جنت تمہارے باپ کی وراثت ہے، ایمان و عمل بحال کر کے اس کو پاؤ. یہ کہنا کہ جی آسمانوں میں کیسے گئے، وہی کس کو کہہ رہے ہو کیسے ویسے؟ یہ تو خدائی نظام ہے. آدم پیدا کیسے ہوئے یہ تو دیکھ، حوا بنی کیسے ہیں یہ تو دیکھ. انا خلقت من ظل ایسر، آدم سو رہے تھے، بائیں پسلی پر پسینے آئے اور ہوا کھڑی ہو گئی. جب حضرت عیسیٰ کے بارے میں نجرانیوں نے کہا کہ اس کا باپ کون ہے، جب نہیں ہے تو کوئی بتاؤ بغیر باپ کے، تو قرآن نے کہا ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، وہ عیسیٰ سے زیادہ عجوبہ تو آدم کا پیدا ہونا ہے. خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون. مریم کے پیٹ سے عیسیٰ بغیر باپ کے پیدا ہونا زیادہ عجوبہ نہیں. مٹی کے لوٹنے سے اور ذرات سے آدم جیسے بہترین مخلوق مسجود ملائک پیدا کرنا یہ قدرت کا اعلیٰ ترین کرشمہ ہے. اگر بغیر باپ کے عیسیٰ پیدا ہونے سے خدا بنتے ہیں تو بغیر ماں باپ کے آدم پیدا ہوئے ہیں وہ کیوں خدا نہیں بنے؟ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون الحق من ربک فلا تکن من الممترین. جنت وہی ہے جو موعود جنت ہے اور جن کی خبریں انبیاء علیہ السلام نے دی. جنت وہی ہے جو اہل سنت والجماعت کے جمہور مسلمانوں کے نزدیک اللہ نے پیدا فرمائی. اور 7 جنتیں ہیں اعلیٰ فردوس. حضرت فرماتے ہیں حدیث میں تم اللہ سے جب جنت مانگو فردوس مانگو، مجھے امید ہے اللہ مجھے اور میری ساری امت کو جنت الفردوس نصیب فرمائے گا. مطلب یہ کہ دعا تم کر لو، سفارش میں کروں گا.
اور دے گا اللہ. اللہ تعالیٰ جنت الفردوس اپنے فضل و احسان سے نصیب فرمائے. وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، نزدیک نہ جانا اس درخت کے. درخت کون سا تھا؟ مفسر کو جو درخت پسند تھا. سرحد والوں نے کہا گندم کا تھا، اور ایرانیوں نے کہا انار کا تھا، اور عربوں نے کہا کھجور کا تھا، کسی نے کہا انگور کا تھا. وہ بابا مفتی محمود کہتے تھے شجر ممنوع، ایک ایسا درخت جس کے پاس حضرت آدم کا جانا منع ہے. بعض کہتے ہیں کہ یہ گندم کا دانہ، اس پہ جو یہ نشان لگا ہوا ہے یہ حضرت حوا کا ناخن ہے، ناخن سے کاٹا، اور یہ اتنا بڑا دانہ ہوتا تھا خربوزے کے برابر. آدھا خود کھایا اور آدھا میاں جی کو دیا. اور ابلیس کیسے آیا؟ اوہو وقاسمہما انی لکما لمن الناصحین. آراف دوسرا رکو. قسمیں کھائی میں تمہارا خیر خواہ ہوں، میں آپ کو ایک ایسا درخت بتاتا ہوں جس میں سے کھاؤ، یا تو ہمیشہ رہو گے او تکونا من الخالدین، یا فرشتے بن جاؤ گے یا ہمیشہ جنت میں رہو گے. تو حضرت آدم اور حضرت حوا بھول گئے. قرآن کہتے ہیں نسی آدم، حضرت آدم بھول گئے. ولم نجد لہ عزما، ہم نے ان کو پختہ نہیں پایا. کیا مطلب؟ یعنی یہ کام انہوں نے ارادتاً نہیں فرمایا ہے، یہ مطلب ہے ولم نجد لہ عزما. بھول گئے، پختہ نہیں پایا. جیسے آپ کسی کو کہے کہ وہ بھول گیا ہے، قصدن نہیں کیا ہے، یہ مطلب ہے آیت. یہ نہیں کہ حضرت آدم پختہ کار نہیں تھے. پیغمبر کیسے ہوئے جو پختہ کار نہیں ہے؟ نسی آدم و نسی ذریۃ، بھول چوک شروع ہو گئی. فلما ذاق الشجرہ، جب انہوں نے اس درخت میں سے چکا، کھایا بھی پورا نہیں، چکا. بدت لہما سوآتہما، نظر آنے لگی ان کو شرمگاہیں. وطفقا یخصفان علیہما من ورق الجنہ، جنت کے پتے توڑ توڑ کر اپنے جسم پہ رکھتے ہیں، کپڑے اتر گئے. وقال الم انہکما ان تلکما الشجرہ، اللہ نے فرمایا میں نے دونوں کو منع نہیں کیا تھا اس درخت سے. وَأَقُلْ لَكُمَا، کہا نہیں تھا تم دونوں سے ان الشیطان لکما عدو مبین، کہ شیطان تم دونوں کا واضح دشمن ہے. کیونکہ تمہاری برتری اس کو برداشت نہیں، اور تمہارے سجدہ نہ کرنے سے وہ لعنتی ہو چکا ہے، اس لیے وہ تمہارے ساتھ دشمنی کرے. ہمیشہ دشمن نقصان پہنچاتا ہے. وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، نزدیک نہ جاؤ دونوں اس درخت کے. اس سے اشارہ معلوم ہوا کہ گناہوں کے دوائی بھی گناہ ہے. صرف زنا گناہ نہیں، اجنبیہ سے میل جول، اس کو دیکھنا، اس کے ساتھ ٹیلی فون، اس کو آنا جانا، اس کو یاد کرنا، یہ سب کے سب سبب بنتے ہیں نا دوائی. لا تقربا، نزدیک بھی نہ جاؤ. قرآن میں یہ نہیں ہے کہ زنا مت کرو، لا تقربوا الزنا، زنا کے قریب نہ جاؤ. حدیث میں ہے جو چراگاہ کے آس پاس چرتا ہے خطرہ ہے کہ اندر چلا جائے. جو بے احتیاطی کرے گا وہ اس میں واقع ہوگا. وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، فقہاء نے اس سے اصول نکالا ہے سد الحاجات، سد الذرائع، خصم المادۃ الفساد، فساد کا مادہ کاٹو، ذرائع روکو. اختلاط مرد و زن کا منع ہے، خواتین کا مسجدوں میں آنا منع ہے، خواتین کا رجال کے ساتھ مل بیٹھنا منع ہے، خواتین کا بغیر چادر کے گھر سے نکلنا منع ہے، خواتین کا مردوں سے الیک سلیک منع ہے، خواتین کے ایسے خوشبو جس میں مہک کو وہ منع ہے. یہ منع ہے کیوں؟ تاکہ بڑا عذاب نہ آئے، بڑا گناہ سرزد نہ ہو جائے. فَأَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ عَنْهَا، أَزَلَّ يُزِلُّ کے معنی آتے ہیں اوپر سے نیچے لانا. اصل میں زل یا زلو کے معنی آتے ہیں پاؤں پھسلنا. تو آدمی کھڑا رہتا ہے نا، جب پاؤں پھسل جاتا ہے تو نیچے چلے جاتا ہے. ہائے عربی کیا عجیب زبان ہے. فَأَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ عَنْهَا، پس اتار لایا ان دونوں کو شیطان جنت سے. ہائے ہائے ہائے. فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ،
پس نکال لایا ان دونوں کو ان نعمتوں سے جن میں وہ تھے. ایک مقام سے زوال ہے اور ایک جنت سے خروج ہے. تو مقامات سے زوال کو ازل سے ذکر کیا اور جنت سے نکلنے کو اخرج سے. وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، ہم نے کہا اترو، بعض تمہارے بعض کے ساتھ دشمنی کریں گے، تنظیمیں لڑے گی، دہشت گرد وجود میں آئیں گے، زمین پر لوگ مر رہے ہیں، جائیداد پر قتل ہو رہے ہیں، باپ بیٹے مارے جا رہے ہیں. استغفر اللہ. فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ، پس سیکھ لیے آدم نے رب کی طرف سے چند کلمے. فَتَابَ عَلَيْهِ، پس اللہ نے ان کی توبہ قبول کی. یہ چوتھی نعمت ہے. إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، بے شک وہ خوب توبہ قبول کرنے والے، رحم کرنے والے ہیں. یہ کلمات کون سے ہیں؟ مشہور یہی ہے قرآن کریم کے مطابق کہ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. اور عبداللہ بن مسعود سے سنن میں مروی ہے سبحانک اللہم وبحمدک سبحانک لا علم لنا کے کلمات ہیں. اور نسائی کے اندر ایک روایت ہے اور دیگر کتب سنن میں بھی کہ حضرت آدم علیہ السلام جب پیدا ہوئے تھے تو انہوں نے عرش کے کنارے پر لکھا ہوا دیکھا تھا محمد الرسول اللہ. تو حضرت کے وسیلے سے دعا مانگی. جو لوگ وسیلے کے منکر ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ آیت کے خلاف ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ 3 طریقے سے مروی ہے. 2 طریق غلط ہے، 1 طریق صحیح ہے، اور صحیح طریق کو مفسرین نے نقل کیا ہے. دوسری بات یہ کہ اگر قرآن کریم میں ایک دعا مذکور اور حدیث میں دوسری، تو یہ تطبیق ہوگی یا تبتیل ہوگی. قرآن کریم میں ہے اسجدو، سجدہ کرو، کسی ایک جگہ میں ہے کہ سجدے میں ہاتھ ایسے رکھو اور سبحان ربی الاعلیٰ پڑھ لو. تو قرآن کریم سے ربنا ظلمنا ثابت ہو اور حدیث سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا استشفاء ثابت ہو. اس میں کون سا استعارہ ہے؟ علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے روح المعانی میں اس جگہ اس کو نقل کر کے فرمایا کہ قرآن کریم میں عیسیٰ علیہ السلام کو کلمہ کہا گیا ہے. ہمارے پیغمبر کو اگر کلمات کہا جائے تو فہو الروح العظم، وہ تو روح اعظم اور کلمات کا کلمات ہے. 12 مفسرین کے ہاں یہ ثابت ہے. وسیلے کا مسئلہ اپنے مقام پر آئے گا. فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَّبِّهِ، پس سیکھ لیے آدم علیہ السلام نے رب سے کلمات چند کلمے. فَتَابَ عَلَيْهِ، پس اللہ نے ان کی توبہ قبول کی. معلوم ہوا کہ توبہ کرنے کا بھی طریقہ ہے. توبہ کافی نہیں ہوتا. توبہ تب ہو کہ اس کے لیے کلمات ہو، اس کے لیے اعمال ہو، اس کے لیے انابت اللہ ہو، اس کے لیے رجوع الحق ہو، اس کے لیے انحراف عن الباطل ہو، تب جا کے توبہ ہے. 40 سال بعد حضرت آدم کی توبہ قبول ہوئی. 40 سال تک حضرت پریشان تھے. بعض روایات میں 200 سال ہے لیکن وہ کمزور ہے. آدم علیہ السلام کی گرفت معصیت کی وجہ سے نہیں تھی. وہ تو اللہ نے فرمایا نسی آدم، صورت معصیت ہے. اور کبار اور اعظام کی گرفت صورت معصیت سے بھی ہوتی ہے. جیسے آپ ایک شاگرد کو آواز دے رہے وہ نہیں سن رہے تو آپ خفا ہوگا، حالانکہ آپ کو پتا ہے کہ اس نے سنا نہیں، کہ اتنے بے خیالی میں کیوں کھڑے آپ. حسنات الابرار سیئات المقربین، نیک لوگوں کے جو نیکیاں ہیں عام لوگوں کی وہ بڑے لوگوں کے بارگاہ میں گناہ سمجھا جاتا ہے. قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، ہم نے کہا اترو یہاں سے سارے کے سارے. یا تو سام مور بھی ساتھ ہے اور یا احتراماً آدم و حوا کو جمیعاً کہا. فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، پس جب کبھی آئے تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت. فمن تبع ہدایا، پس جو کوئی اتباع کر لے میری ہدایت کی. فلا خوف علیہم، کوئی خوف نہیں ہوگا ان پر. ولا هم يحزنون، نہ وہ غمگین ہوں گے. قاعدہ ذکر کیا کہ زمین پر جاؤ وہاں میں ہدایت بھیجوں گا انبیاء علیہ السلام کے ذریعے. جو ہدایت کے پیروکار ہوں گے وہ دونوں جہانوں میں بے خوف و خطر ہوں گے. اور والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور تکذیب کی ہماری آیتوں کی. اولئک اصحاب النار، یہ دوزخی ہے. ہم فیہا خالدون، یہ ہمیشہ رہیں گے اس میں. ایک خوف ہے اور ایک حزن ہے. خوف اس کو کہتے ہیں کہ آپ کا کوئی آدمی بیمار ہے
آپ ڈرتے ہیں کہ یہ مر نہ جائے گا، بیماری بڑھ نہ جائے، تخاف والے. اور حزن اس کو کہتے ہیں کہ وہ مر گیا اور آپ غمگین ہیں. تو الخوف بما سیاتی، الخوف بما یاتی والحزن بما مضى. گزرے ہوئے صدمے پر حزن ہوتا ہے اور آنے والے پر خوف ہوتا ہے.